السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے آپ سب بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ عاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور عاد کا نسب اس طرح ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس قوم کا مرکزی مقام احقاف ہے جو حضرموت کے شمال میں ہے۔ اس کے مشرق میں ایمان ہے اور شمال میں ربا الخالی ہے۔ آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقے پر تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ اسی غرور اور تکبر میں خدا واحد لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز فرد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی باوقار تھی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ اس کے جواب میں قوم کے سردار نے کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، کہا کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں میں سے ہوگے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تمہارے واسطے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لیکن تم صرف جھوٹ باندھنے والی قوم ہو۔ اے میری قوم، میں نہیں مانتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں، معاوضہ میرا مگر اوپر اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا
کیا تم نہیں سمجھتے؟ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کہا واسطے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں با امانت، پس ڈرو اللہ سے اور فرما برداری کرو میری۔ ایک اور جگہ مزید ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، پھر توبہ کرو اسی کی طرف تاکہ حکم کرے آسمان کو تاکہ بارش برسائے تم پر لگاتار اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور نہ ہو تم مجرموں میں سے۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا عبادت نہ کرو۔ میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے تم پر بارشیں بند ہو گئی ہیں، اب فرما برداری اور استغفار کی وجہ سے تم بارشیں برسنے لگیں گی، استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی اور تمہارے باغات اور کھیت وغیرہ سب تر و تازہ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیے گا۔ جزاک اللہ۔